ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرما رہا ہے سونا چاندی رکھنے کے زکوٰۃ نہیں نکالنے والا، ویسے ہی رکھنے والا، اس سے جو ہے زکوٰۃ نہیں دینے والا، قیامت کے دن اس کے سارے سونے چاندیوں کو زیورات کو جمع کیا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور خوب تپ جانے کے بعد، جل جانے کے بعد، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کو سامنے رکھ کے اسی کا سونا، اسی کی چاندی، اسی کے زیورات، چاہے عورتوں میں ہو، چاہے بیٹوں میں ہو، باپوں میں ہو، بھائیوں میں ہو، مردوں میں ہو، ان کو سامنے رکھ کے جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا، اور ان کی جو ہے پیٹھوں پر اور ان کی پشتوں پر تپایا جائے گا۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ اتنا ہی نہیں، حضور پاک علیہ اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ تو تپنے کا عذاب ہوگا، جلنے کا عذاب ہوگا، لیکن بروز محشر اس کا سارا سونا، سارا مال، سارے زیورات، ساری چاندیاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس کو اکٹھا کر کے وہ اس سے جو ہے ایک اژدہا بنائے گا، وہ اژدہے کی شکل بن جائے گی، اور وہ اژدہا ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، ڈاٹس ہوں گے، نقطے۔ تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جو جس کے آنکھوں پہ جو سیاہ نقطے رہتے، وہ سارے سانپوں میں سب سے بڑا زہریلا سانپ ہوتا، اور وہ مال، سونا، چاندی، زیورات وہ سانپ بن جائیں گے، اور وہ سانپ جو ہے وہ بندے کی گلے میں جو ہے توق بن کے جو ہے گھیرا کرے گا، اور ایسا اس کا منہ جو ہے اس کے سامنے لائے گا، اور اس کے جبڑوں کو کاٹ کاٹ کر کہے گا کہ میں تیرا سونا ہوں، میں تیری چاندی ہوں، میں تیرے پیسے ہوں، میں تیرے زیورات ہوں، جن کی زکوٰۃ تو دنیا میں ادا نہیں کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سارے وقت تک جو ہے تجھ کو کاٹوں، تجھے ماروں، تجھے ختم کر دوں، مار مار کے اس کے جبڑوں کو جو ہے نوچ ڈالے گا وہ سانپ، زہریلا اژدہا ہوگا۔ وہ کون اژدہا ہے؟ وہ آپ کا مال ہے، وہ ہماری جمع کردہ زکوٰۃ نہیں نکالنے والا سونا، چاندی، رقم، پیسے۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ نکالنا، ہم بظاہر دنیا میں ایسا دیکھ رہے کہ ہم جو ہے انہیں نکالا، میں نہیں نکالا، اس کے پیسے چلے گئے، میرے پیسے بچ گئے، لیکن قیامت کے دن خسارے میں ہیں ہم، بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ کیوں؟ وہ جو جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مال ناجائز طریقے سے کھا لے رہے آپ، اور بندوں کے حقوق کو چھوڑنا اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ ایسے بندوں کو نہیں بخشتا۔ زکوٰۃ نکالنا، اللہ کے محبوبوں میں داخل ہونا، بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں قرآن شریف میں۔ ہم جو ہے جو دکھتا وہی بکتا بلکہ جو محاورہ ہے، دکھنے والی چیز رہنا بلکہ اسی کے اوپر فتوے لگا لے کے بیٹھتے ہم لوگ۔ آج جو ہے دنیا کی جو تنظیمیں ہیں غیر مذہبوں کی، یقین مانیے آپ، سود اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں، اتنا بڑا جرم ہے، رشوت بولو، سود بولو، انٹرسٹ بولو، مٹی بولو، ربا بولو، اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، انسان کے ایمان کو غارت کر کے جو ہے خبر کے گڈھے میں ڈال کے اس کو دوزخ اس کا ٹھکانہ بنا دیتا، بے ایمان مر جاتا انہیں دنیا سے مصطفیٰ میں۔ لیکن یہ جتنے بھی یہودی تنظیمیں، جتنی بھی نصرانی تنظیمیں، یہ جتنے بھی ہیں نا، مسلمانوں کو ان کی مسلمانیت سے دور کرنے کے لیے زکوٰۃ سے ختم کر دیے، سود کے قریب کر دیے، زکوٰۃ سے بہت دور کر دیے لوگوں کو، سود کے قریب کر دیے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ویسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ تو لہذا رمضان شریف آ گیا نا، اپنے پورے ماں کا ہونے دو، بہن اگر گھر میں ان کی شادی نہیں ہوئی تو بہن کا سونا چاندی، بیوی کا دیکھنا، پھر آپ کا انویسٹ کیا ہوا مال دیکھنا، آپ کا جو سیونگ کرا ہوا مال جو ہے اس کو دیکھنا، اس کے اندر سے پورا اکٹھا کر کے اس کا 2.5 نکالنا، اماں کی کتنی بن رہی، بیوی کی کتنی بن رہی، میری کتنی بن رہی، وہ پورا نکال کے کیا کرنا، رشتہ داروں میں تلاش کرنا کون ہے جو زیادہ مستحق ہے،
سب سے پہلے اللہ رب العزت جس کو حقدار بنایا وہ رشتہ داروں کو بنایا زکوٰۃ کا۔ آج جگہ جگہ پہ رستوں پہ جو ہے مدرسے والے رسیداں پھٹا کے نکل رہے، گھر میں یہاں پر جو ہے رشتہ دار میں خالہ ہے، پھوپھی ہے، فلاں ہے، یہ وہ گھر میں جو رشتہ دار پریشان ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو جو ہے کپڑے نہیں ہے، ان کی عید آپ کے عید کی طرح نہیں گزر رہی، ان کے جو ہے سحری آپ کے سحری کی طرح نہیں گزر رہی، ان کا افطار آپ کے افطار کی طرح نہیں گزر رہا، اور آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے کے فلاں مدرسے میں دیے، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ جو زیادہ مستحق ہے رشتہ داروں میں اقربا، رشتہ دار ان کو دینا زکوٰۃ، رشتہ داروں کو پورا کھنگال لینا، گھر گھر جا کے پورے رشتہ داروں کو دیکھ لیے، پورے ننیال ددیال پورے خاندان کو دیکھ لیے، زکوٰۃ کا مستحق کوئی بھی نہیں ملا مصعب، تو ایسے مدرسے کی تلاش کرنا جو واقعتاً مستحق ہو۔ 4 بچوں کو 4 بچیوں کو رکھ لے کے مدرسے میں بچیوں کا مدرسہ کھولا تو 4 بچیوں کو رکھ کے انہیں زکوٰۃ کے رسیداں پھٹا کے نکلتا، اندر آ کے دیکھے تو وہ بچیوں کا مدرسہ ہاسٹل بھی نہیں ہے، اللہ فیس دے کے پڑھتے اللہ۔ یہ لوگوں سے بچنا۔ 10 بچوں کو رکھتا، زندگی بھر جو ہے زکوٰۃ پوچھتا، آپ لوگ زکوٰۃ کی رسید پھٹا دیتے، وہ بچوں کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ مدرسے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ معلوم کرنا۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ جانا معائنہ کرنا، پھر جا کے آپ زکوٰۃ دینا، اگر مدرسے کو دے رہے ہیں تو بھوت نکل جاتے، میں دے دیا بلکہ آپ خوش ہو جاتے، لیکن آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ بڑا ادارہ کون سا ہے؟ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے ایک جامعہ نظامیہ ادارہ ہے، بہت مشہور ہے، 150 سالہ جو ہے قدیم ادارہ ہے، بغیر فیس کے ہم خود نظامیہ میں پڑھ کے فارغ ہو کے نکلے، کامل بن کے نکلے وہاں سے۔ زندگی بھر کبھی کوئی بچے سے فیس نہیں لیتے، کبھی جو ہے کھانے کے پیسے نہیں لیتے، سونے کے پیسے نہیں لیتے، پڑھنے کے پیسے نہیں لیتے، جو بھی ہے ادارہ کر لیتا۔ وہ کس سے؟ لوگوں کے امداد کرنے سے، لوگوں کے زکوٰۃ دینے سے، لوگوں کے صدقے دینے سے، اور اللہ رب العزت کی خاص مدد سے وہ ادارہ چلتے رہتا۔ ہر سال جو ہے ہزاروں سووں کی تعداد میں عالمہ بھی فارغ ہو رہے ہیں، مولویاں بھی فارغ ہو رہے ہیں، فاضلین بھی فارغ ہو رہے ہیں، کامل بھی فارغ ہو رہے ہیں، اور حافظہ بھی فارغ ہو رہے ہیں۔ تو ان کے سال ہا سال جو ہے رقم نکالتے، وہ آپ لوگ وہ مطلب فری میں پڑھتے رہتے، لوگ ایجوکیشن فری میں لیتے، مدرسے میں فری میں رہتے۔ تو ایسا ادارہ آپ جا کے زکوٰۃ دیے تو آپ کی زکوٰۃ ٹھیک ہے، چلو بھائی ایکسیپٹڈ، اس کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو ادارے ایسے تلاش کرنا، انہیں آ کے بول رہا ہمارا مدرسہ ہے، رسید کو دیکھ کے آپ زکوٰۃ دے رہے، مدرسے کو دیکھ کے نہیں دے رہے آپ زکوٰۃ۔ تو عزیزان محترم وہ کام کرنا، زکوٰۃ پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا، رشتہ داروں کے بعد اڑوس پڑوس میں دیکھنا، اڑوس پڑوس کو دیکھ لیے، اب دوستوں میں دیکھنا، دوستوں کو دیکھ لیے، سب لوگ جو ہے بری الذمہ ہے، کسی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے مصعب، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے مصعب، تو ایسی صورت میں آخری درجہ جا کے آپ مدرسوں کو تلاش کرنا۔ مسجدوں کو زکوٰۃ دیے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی آپ کی، اللہ کے گھر کو زکوٰۃ نہیں دینا، آپ جو ہے اپنے مال میں سے جو ہے اللہ کے گھر کی مدد کرنا، آپ تعاون کرنا، زکوٰۃ اللہ کے گھر کو نہیں دے سکتے آپ۔ عزیزان محترم، تو یہ چیزیں آپ کو بتا رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اللہ کی بارگاہ سے خوب نوازشات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو عزیزان محترم احتیاط کریں، اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ یقیناً بندوں کی توبہ کو خوب قبول فرمانے والا ہے۔ اور جتنے لوگ میں اسلام کی جو 5 بنیادیں بتایا نا، اس کے اندر سے کوسی بنیاد میں گڑبڑ ہے وہ دیکھنا، کوسی بنیاد میں گڑبڑ ہے وہ دیکھنا، سمجھ رہے آپ میری بات؟ وہ دیکھنا، جس میں گڑبڑ دکھ گئی، اس میں جو ہے کھوٹ ہے میاں، تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا، اس کو بنانے کی کوشش کرنا۔ جس طرح عمارت قدیم ہو جانے پہ انہیں کیا کرتا، پھر سے اس کی تعمیر جدید کرتا، اس کی مرمت کرتا، کون سا پلر خراب ہو گیا، کون سا کدھر مسئلہ ہوا، کون سی دیوار بیٹھ جا رہی، کون سی کیسی ہو جا رہی، وہ جیسا چیزاں دیکھتا انہوں نے، آپ بھی بیٹھ کے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، کدھر جو ہے پریشانی ہو رہی دیکھنا۔ نماز صحیح نہیں ہے، نماز ایک بنیاد ہے، صحیح کرنا۔ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوں، زکوٰۃ بنیاد ہے، زکوٰۃ دینا۔ پیسے آ گئے، حج نہیں کر رہا ہوں، چلو حج کرنا، یہ بنیاد مضبوط کرنا۔ زندگی میں ایک ہی حج کرو بولا اللہ تعالیٰ، آپ جب بھی پیسے ہے کرنا آپ حج، اور روزے رکھنا ہے، روزہ بنیاد ہے اسلام کی، تو لہذا میں رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں، نہیں رکھنے والا روزہ کیا کرنا، فدیہ دینا۔ شوگر پیشنٹ ہے، ڈاکٹر بولا روزہ نہیں رہ سکتے، تو کیا کرنا، فدیہ دینا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين،
اور جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا. کیسا؟ ہر روزے کے بدلے 3 ٹائم کا کھانا بلکہ کھلا دینا. شارٹ کٹ میں اگر اس کو آسانی سے سمجھنا بولے تو صدقہ فطر کتنی ہے جی لوگوں کی؟ 1.25 کلو گیہوں. 1.25 کلو گیہوں کے پیسے ایک روزے کے بدلے دے دینا. جو انسان 30 دن روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا انہیں ہر ایک روزے کے بدلے 1.25 کلو اچھی عمدہ گیہوں کے پیسے جو ہے ایک مسکین کو دے دینا. کھانا کھلانے سے افضل عمل ہے انہیں اپنے خرچے نکالنے کا. 30 دن کے 1.25 کلو گیہوں کے پیسوں کا انٹو 30 کر کے جتنے بن رہے پورا دینا. ہمارے گھر میں باوا جانا روزہ نہیں رہتے، والدین والدہ رہے تو بھی باوا جو ہے روزہ نہیں رہتے، تھوڑے لوگ کاروبار میں رہتے، فلاں رہتے، یا طبیعت نہیں چاہتی، بوڑھے ہو جاتے، روزہ رہے تو جو ہے مرض بڑھ جاتا، تکلیف ہو جاتی، طبیعت خراب ہو جاتی. بیٹے نکالنا ان کی صدقہ فطر کے موافق جتنا بن رہا نکالنا 30 دنوں کا. بیٹوں کے اوپر جو ہے واجب ہے اپنے باوا کی جو ہے خدمت کرنا. یہ ایک بات ہو گئی. ایک آخری بات، وقت ختم ہو گیا نا. زکوٰۃ کتنی نکالنا مجھا؟ کتنے مال پہ نکالنا؟ 2.5 نکالنا سب کو معلوم ہے. کتنے مال، کتنا ہونے کے بعد سونا چاندی نکالنا آپ کو معلوم؟ پاکستان کا مسئلہ پڑھیں گے یعنی تو یہاں سے جا کے آپ جو ہے یو پی، بہار، فلاں دوسرے علاقوں کے اگر مسائل پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو بولتے ہیں سونے پہ 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب. چاندی 52.5 تولے چاندی ہوئی تو زکوٰۃ واجب، وہ مسئلہ نکالتے. لیکن خاص طور پہ دکن میں ایسا نہیں ہے. 7.5 تولے پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے سونے کی. 52.5 تولے چاندی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جامعہ کا فتویٰ بتا رہا ہوں، نظامیہ کا آپ کو. پھر کس پہ واجب ہے؟ تو جس کے پاس 6 تولہ 1 گرام سونا ہو انہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا. چاندی 52.5 نہیں ہے تو کتنا ہے؟ تو جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق 42.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو انہیں زکوٰۃ نکالنا. کیسا موسیٰ؟ یہ کیلکولیشن اس طرح کیوں؟ عزیزان محترم آپ کو بھی معلوم ہے یہ بات کہ تھوڑے علاقوں میں کیا ہوتا، 10 گرام پہ 1 تولہ ہوتا نہیں ہوتا. ہمارے پاس 10 گرام پہ 1 تولہ ہے. تھوڑے جگہوں پہ کیا ہوتا، 8 گرام پہ 1 تولہ ہوتا 8 گرام پہ 1 تولہ ہوتا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غالباً آندھرا میں گئے تو شاید ایسا ملتا ہوگا میرے خیال سے. آندھرا میں ایک بار آپ تحقیق کر لینا ہو. تو جتنے لوگ 7.5 بول رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، وہ ان کے شہر کے حساب سے مسئلہ بتا رہے. پاکستان کے مولویوں سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو انہوں صحیح بتائیں گے. لیکن آپ حیدرآباد کے رہ لیں آپ تو حیدرآباد میں کتنے تولے پہ جو ہے کتنے گرام پہ تولہ ہو رہا وہ دیکھنا. تو جامعہ نظامیہ کا فتویٰ کیا ہے؟ 10 گرام ہے تو 6 تولہ 1 گرام پہ زکوٰۃ واجب. 10 گرام پہ 1 تولہ بن رہا تو چاندی کا بھی سیم 42.5 تولے چاندی. تو عزیزان محترم یہ ہو گئی بات. تو اس کا کیا کرنا؟ اچھا دوسری بات، کیونکہ مسائل ہے صاحب، تھوڑا وقت نکل رہا ہے، میں بھی 2 منٹ لے کے آپ اتنا یہ باتیں سن رہے تو پورے سن لو، بلکہ 2 منٹ لے کے آپ کو بتا دے رہا ہوں. بور تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ وقت زیادہ نکل رہا بلکہ 2 منٹ بیٹھو، تھوڑا ذہن جو ہے علم میں اضافہ ہو جاتا آپ کے انشاءاللہ. اچھا سامعین محترم، اب تھوڑے لوگ کیا کرتے، بیگم کے پاس 6 تولہ 1 گرام نہیں ہے، 2 تولے ہے سونا، تو زکوٰۃ کئی کی؟ پھر دیکھتا بیگم کے پاس چاندی 42.5 تولے نہیں ہے کتنے؟ 20 تولے ہے. زکوٰۃ کئی کی؟ نہیں ہے بیگم تمہارے اوپر زکوٰۃ، بلکہ خوش ہو جاتے. نہیں، ایسا نہیں. شریعت کیا بولتی؟ چاندی ہے کتنی ہے؟ تھوڑی ہے. 1 تولہ بھی ہے نا؟ ہاں 1 تولہ تو ہے، 20 تولے ہے. تو شریعت کیا بولتی؟ وہ سونا 2 تولے ہے تو نصاب پہ نہیں پہنچ رہا، 6 تولے ہوئے تک کے پیسے تیرے کا نہیں ہے. تو چاندی 2 تولے ہے یا 20 تولے ہے تو کیا کرنا، سونے کی رقم کتنی ہو رہی وہ دیکھ. مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ سے پکڑ کے چلیں گے، 2 تولے سونے کے مطابق 1 لاکھ روپے ہو رہے تو 1 لاکھ ہو رہے ہو رہے. تو 1 لاکھ میں چاندی کتنے تولے آ رہی وہ دیکھ، کتنے تولے آ رہی. مثال کے طور پہ چلو سب 50 تولے آ رہی تو 42.5 تولے سے بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی؟ چاندی بڑھ رہی تو وہ چاندی 1 لاکھ روپے کی چاندی اور یہ 20 تولے پلس تو کتنے ہو رہے؟ اس کے پیسے جگاڑ کر کے، اس کے پیسے بنا کے اس کا 2.5 نکالنا. یہ مسئلہ نہیں معلوم ہمارے لوگوں کو. اگر چاندی بہت زیادہ ہے، سونا 1 ماسا ہے، کیا کرنا؟ سیم ٹو سیم
ادھر ادھر کر کے اس کو کیا کرنا ہے، اس کے پیسے ملا لے کے پھر زکات کا 2.5 نکال کے زکات دے دینا۔ چاندی اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ سونے میں کنورٹ کر رہے تو 6.1 ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے، سونے کی نصاب کو پہنچ رہا۔ نہیں، سونا 2 تولے ہے، چاندی 4 تولے ہے، یا نہیں تو خالی ناک کی دال ہے چاندی کی ہے، چلو نکالو۔ وہ 2 تولوں کو پیسوں میں لا، 1 لاکھ روپے میں کتنا ہو رہا چاندی؟ مثال کے طور پہ 50 تولے ہو رہی، اور یہ پلس 1 گرام کے ناک کی دال بیگم کی، وہ ملا کے اس کے پیسے، اس کے پیسے، اس کا 2.5 نکالو اور زکات دو۔ یہ ہو گئے بیگم کی زکات۔ پھر اب تمہارا انویسٹ کتنا مال ہے؟ 1 لاکھ روپے ہے، نکالو 2,500 اس کا 2.5%۔ سمجھ رہے میرے بھائی؟ تو یہ زکات کے جو ہے مسائل لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے۔ یہ زکات نہیں دے کے انہوں کیا کرتے معلوم؟ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے نافرمان بندے بن جاتے اللہ کی بارگاہ۔ تو اس کے لیے آپ نالج حاصل کرنا۔ انشاءاللہ اگر ایسا کوئی زکات کا مسئلہ بن رہا، فطرے کا مسئلہ بن رہا، تو آپ بے فکر ہو کے میرے کو فون کریے، آپ مسئلہ پوچھئے، انشاءاللہ آپ کو پورا رمضان شریف میں جو بھی مسئلہ ہے، نمبر آپ کو چاہیے تو کمیٹی کے کوئی بھی ذمہ دار سے، موزن صاحب وغیرہ سے آپ میرا نمبر لیجئے، فون کریے، مسئلہ سمجھیے، جانیے۔ ہر بندہ اپنے مال کی زکات نکالنا۔ کوئی بھی مرض ہے، روزہ نہیں رہ سک رہی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا مصعب؟ روزہ چھوٹ گیا تو کیا کرنا مصعب؟ یہ دیکھنا میرے بھائی۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ اور بھی ایک بہت بڑا مسئلہ روزے کا بتانے والا تھا، کیونکہ شادی شدہ لوگ ہیں، چاہ رہا تھا بتانا، لیکن وقت پورا ختم ہو گیا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بتاؤں گا آہستہ آہستہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل